دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد رفیع قادری شاذلی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں دیوبندیوں کی ایک اور منافقت لے کر۔ وہ منافقت دوستو یہ ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دیوبندی وہاں بھی دونوں الزام لگاتے ہیں کہ ان کے دادا پردادا جو تھے شیعوں کے گھرانے سے آئے تھے، یا شیعوں کے جہاں پر حکومت تھی، شیعوں کا جہاں پر غلبہ تھا وہاں سے آئے تھے، اسی لیے ان لوگوں نے شیعوں کے عقیدوں کو ہندوستان میں پھیلایا۔ اور یہ بات جو ہے احسان الہی ظاہر نے اپنی کتاب کے اندر لکھی بھی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سن کے آپ لوگ حیران ہوں گے۔ دلیل یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا نام تھا نقی علی خان، دادا کا نام تھا رضا علی خان، ٹھیک ہے جی، اور پردادا کا نام تھا کاظم علی خان۔ تو صرف علی خان نام کے ساتھ علی لگنے سے ان لوگوں نے یہ قیاس کرا اور یہ الزام لگایا کہ وہ شیعہ گھرانے سے تھے، یا وہ خاندانی شیعہ تھے، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جھوٹا قیاس کرا اور اس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتے ہیں۔ دوسری طرف دیوبندیوں کے گھر کی کتابیں خود چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارے دادا پردادا شیعہ تھے۔ آپ بولیں گے بھائی ایسا کیسے ہو گیا؟ تو دوستو، ایک کتاب ہے دیوبندیوں کی جس کا نام ہے نقش حیات، اس میں حسین مدنی کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے جو خاندان کے لوگ تھے قدیمی زمانے سے ان کی رشتہ داری شیعہ لوگوں کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور یہ ایسی نہیں چلی ہے، کئی زمانوں تک چلی، یہاں تک کہ تعزیہ وغیرہ بھی ان کے یہاں پر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ڈھونگ شیعہ گھرانوں میں ہوتے ہیں وہ سارے ڈھونگ ان کے یہاں پر ہوتے تھے۔ انہوں نے خود اپنی کتاب میں اس بات کا اقرار کیا ہے۔ دوسرا حوالہ یہ ہے تذکرۃ الرشید کا۔ تذکرۃ الرشید میں پہلی جلد ہے، پہلی جلد میں جو ہے حاجی امداد عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقعہ منسوب ہے، تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت، یہاں پر جو اعلیٰ حضرت ہے اس اعلیٰ حضرت سے مراد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بھاوج شیعہ مذہب تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ خود اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بھاوج شیعہ مذہب تھی، واللہ عالم، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ قدیمی زمانہ سے ہمارے سادات اور شیوخ کی رشتہ داری شیعہ لوگوں سے تھی۔ تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ دیوبندیوں کے جو پوروج تھے وہ شیعہ تھے۔ ابھی جب دیوبندیوں کے پوروج جب شیعہ تھے، جبھی تو گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا نا کہ بھیا صحابہ کی بھی تکفیر کرنے سے انسان اہل سنت سے خارج نہ ہوگا، اور الزام کس پہ آتا ہے؟ ہم بریلویوں پر۔ تو باقی میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، آپ آڈیو سنیں اور دیکھیں کیسے یہ دیوبندی مولوی صاحب کو جب پتہ چلا کہ ہمارے جو پوروج تھے، ہمارے حسین مدنی کے جو پوروج تھے شیعہ تھے، تو کیسے انہیں جو ہے ٹالم ٹولی سے کام لیا، کیسے لیپا پوتی کریے کہ نہیں شیعہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، شیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایسے ویسے پھلانا ڈھماکا۔ تو آپ آڈیو سنیں اور ان کی منافقت کا اندازہ لگائیں، اور جتنا ہو سکے اس آڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنائیں بس اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اچھا جی، دیکھیے آپ سے تھوڑی سی بات کرنی تھی، ویسے زیادہ ٹائم لیں گے آپ کا انشاءاللہ 10 منٹ یا 15 منٹ مشکل سے زیادہ لمبا ٹائم نہیں لیں گے۔ یہ جو تھے حسین مدنی صاحب، جنہیں حسین احمد شاید ٹانوی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ٹانا گہنا تو اس وجہ کو ٹانوی بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نا؟ جی ہاں وہی۔ تو ان کو حسین ٹانوی بھی کہا جاتا ہے اور حسین مدنی بھی کہا جاتا ہے نا؟ ٹانوی تو میں نے کبھی بھی نہیں سنا۔ نہیں، لیکن ان کی جو کتاب ہے ان میں اکثر ٹانوی ہی لکھا ہے نا، رہنے والے تھے ٹانڈا کے نا یہ، تو اس نسبت سے ان کو ٹانوی کہا جاتا ہے۔ البتہ ان کے والد صاحب رہا کرتے تھے ٹانڈا میں، مگر حضرت کی جوانی کا بھی پورا حصہ مدینے میں گزرا ہے حدیث پڑھانے میں، اور ہندوستان آ کر انہوں نے آزادی کی تحریک کے چلانے کے لیے جمعیت علماء ہند کا جمعیت علماء ہند کے یہ بانیوں میں سے ہیں۔ جی اچھا جی ہاں۔ تو
جیسے وہ مرتضی حسن چاندپوری تھے تو وہ دربھنگا کے رہنے والے تھے، تو اس نسبت سے ان کو دربھنگی بھی کہا گیا ہے کہ وہ مرتضی حسن چاندپوری اور دربھنگی ہے۔ اب اور یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان کے جو باپ کا جو وطن ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ جیسے شیخ دہلی میں ان کو بخاری کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ دہلی میں پرورش پائی، لیکن کون صاحب تھے جی کن کے بارے میں ابھی ذکر کیا آپ نے؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی جو ہندوستان میں علم حدیث لائے تھے، صاحب شرح مشکات اشرف العلامات کے جو مصنف ہیں وہ، ہاں تو کیونکہ ان کے والد صاحب جو بخارا سے آئے تھے تو اس کی نسبت سے ان کو بخاری ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ دلی میں نے تو کبھی نہیں سنا حضرت کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کی مشہور زمانہ کتاب جس میں انہوں نے اور اپنے زمانے کے اور قدیم اولیاء اکرام کے حالات جمع کیے، اخبار الاخیار، جی ہاں اخیار الاخبار، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے بادشاہ جہانگیر نے حضرت کو سونے سے تولا اور پھر وہ سونا حضرت کو ہی ہبہ کر دیا۔ اس کتاب پر بھی دہلوی ہی لکھا ہوا ہے، بخاری تو کہیں میں نے نہیں پڑھا، کیا ان کو بخاری کہا جاتا ہو؟ لیکن اصل میں کیا ہے نا، 2-4 جگہ میں نے پڑھا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ لیکن یہ بات دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب انسان پہچانا جاتا ہے وہ اپنے باپ کی جگہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بھائی جہاں کے تمہارے والد صاحب سے تم وہیں کے کہلاؤ گے، اب جو تمہارے بچے ہوں گے وہ تمہاری جگہ کی نسبت سے کہلائیں گے۔ تو خیر بہرحال وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو حسین مدنی صاحب تھے، یہ ان کا خاندان کہاں سے تعلق ہے خاندان کا، اس کو جانکاری تو ہے؟ ہاں اتنا تو مجھے تصدیق نامہ تو میرے پاس میرے پہلے والے جی میل پر تھا، اور میں نکلوا کے بھجوا سکتا ہوں کہ سید خاندان سے تھے حضرت۔ اچھا، تو سید ان کو خلافت 2 سلسلوں میں موجود تھی ان کے پاس، قادری بھی تھے اور چشتی بھی تھے۔ اچھا ہاں کیا بات ہے۔ اچھا، ان کے جو نانا صاحب تھے، کیا نام حضرت کا؟ ان کے نانا کا نام تھا حسن علی شاہ صاحب۔ نہیں، میرے علم میں نہیں۔ اچھا، یہ ایک کتاب ہے ان کی نقش حیات نام سے، جو ہاں نقش حیات ہے نا، تو اس میں لکھا ہے کہ قدیمی زمانہ سے ہمارے ان سادات یا شیوخ میں بھی رشتہ داری چلی آئی ہے جو کہ شیعہ مذہب رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر جی، اور آگے لکھا ہے، اور یہ مرض اودھ کی شیعی حکومت کی وجہ سے تمام یو پی اور بالخصوص اودھ میں بہت زیادہ پھیلا، اور اگر اس زمانہ میں چند اکابر اولیاء اللہ خاندان میں نہ ہوتے تو غالباً ہمارا خاندان بھی اس لعنت سے محفوظ نہ رہ سکتا۔ تاہم آخر میں بغیر اس کے چارہ نہ ہو سکا کہ نانا حسن علی شاہ صاحب مرحوم نے، جو کہ اپنے زمانے میں تمام خاندانی جائیداد کے متولی اور متصرف تھے، ایک امام باڑہ بنایا اور 6 محرم کی شب کو مہندی نکالنا اور بڑے تست اور احتشام سے تمام شہر میں روشنی اور باجوں کے ساتھ گشت کرانا جاری کر دیا، جس کا بقیہ اب تک چلا جا رہا ہے۔ نیز خاندان کے ہر گھرانے میں تعزیہ رکھنا جاری ہوا، جو کہ ہمارے بچپن تک چلتا رہا۔ اچھا جی، یہ ہے نقش حیات کتاب ہے، اس میں جو پیج نمبر ہے یہ 27 نمبر پیج ہے۔ باقی میں نے اس کی پی ڈی ایف بھی نکالی ہے، تو پی ڈی ایف میں اصل میں یہ جو میرے پاس پکچر ہے نا، یہ اس کی کتاب کی کاپی ہے۔ اچھا، جو میں نے پی ڈی ایف نکالی ہے اس میں اور اس میں کون سا پیج نمبر ہے، یہ تھوڑا سہارا مل جائے گا ڈھونڈنے کے لیے۔ عبداللہ بھائی وہ اسکین ذرا بھیج دو حضرت جی کو ایک بار۔ عبداللہ بھائی وہ اسکین بھیج دو۔ نہیں، ہاں میں نے دیکھا، اور پی ڈی ایف میں مل گیا۔ پی ڈی ایف میں یہ 24 نمبر پیج سے یہ بارش شروع ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اور جو میں نے آپ کو بھیجی اس میں پیج نمبر 27 پر ہے، پی ڈی ایف والے کے اندر پیج نمبر 24 پر ہے۔ اگر پی ڈی ایف کی بات رہی نا، پی ڈی ایف بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بھائی میں تم کو پی ڈی ایف سینڈ کر رہا ہوں۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں، ذرا مجھے بتائیں گے کہ آپ کا کیا اعتراض ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ شیعہ مذہب رکھتے ہیں، کہ ہمارے ان سادات یا شیوخ میں بھی رشتہ داری چلی آئی ہے جو کہ شیعہ مذہب رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ شیعہ مذہب رکھتے ہیں ان سے ہماری رشتہ داری چلی آئی ہے، یہی ہے نا سر۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جو ہمارے نانا مرحوم نے جو ہے امام باڑہ 6 محرم کو مہندی نکالا اور بڑے تذکر احتشام سے تمام شہر میں روشنی اور باجوں کے ساتھ گشت کرانا جاری کر دیا،
جس کا بقیہ اب تک چلا جا رہا ہے. خاندان کے اور آگے بھی لکھا ہے کہ خاندان کے ہر گھرانے میں تعزیہ رکھنا جاری ہوا جو کہ ہمارے بچپن تک چلتا رہا. الحمدللہ کہ آہستہ آہستہ یہ مصیبت تمام خاندان سے اٹھ گئی، مگر مہندی کی لعنت اب تک مرتفع نہ ہوئی. نیز شیعوں سے رشتہ دار بھی تقریباً بند ہو گئی، اگرچہ قدرے قلیل اب بھی باقی ہے. یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے کتاب کے اندر. آپ اس میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری جو رشتے داری تھی وہ شیعوں کے گھران سے چلی آئی ہے، اور ہمارے جو شیوخ تھے، سادات تھے، وہ سب شیعہ مذہب رکھتے تھے. یہ ہے جی. ایک دم کھل کے بولیے. کھل کے بولنا یہ ہے کہ اس میں صاف دکھ رہا ہے کہ ان کے جو خاندان والے تھے وہ شیعہ مذہب پر ہی تھے، وہ سارے کے سارے، ہے نا، سارے کے سارے. مطلب اس میں وہی لکھا رہا ہے نا کہ ہمارے سادات یا شیوخ میں بھی رشتہ داری چلی آئی ہے جو کہ شیعہ مذہب. دیکھیں آپ خود پڑھ رہے تھے، میں نے سنا اس میں لفظ باز آ رہا تھا. یہ بات تو ہے اس میں. یہ تو پھر ایک جگہ دیکھیں رفیق بھائی، ایک جگہ آپ لفظ باز پڑھ رہے ہیں اور اس کو کل سمجھ رہے ہیں، یہ کہیں کی دیانت داری ہے؟ چلیے وہ ایک لفظی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اتنا تو آگے چلیے. یہ تو چل رہا ہے نا پتا کہ ہاں بھی ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، اب اس میں کچھ تھے، بعض تھے، یا آدھے زیادہ تھے، یا آدھے سے کم تھے، جو بھی ہے. یہ تو دیکھیں، یہ تو آپ اپنی رفیق بھائی، مجھے آپ کی سنجیدہ گفتگو سے بات کرنے کا میں قائل ہوں، اور آپ کی سنجیدہ گفتگو سے میں اتفاق رکھتا ہوں، مگر اس طریقے کی بھونگے نہ مارے کہ بعض تھے کہ آدھے تھے کہ آدھے سے زیادہ تھے. آپ کو اس بات کی تحقیق نہ آپ کو ہے کہ اس میں کتنے افراد تھے، اور نہ اس بات کی تحقیق ہمیں ہے. اور وہاں لکھنے والے مصنف کے جملے پر آپ کو اعتراض ہے کہ لفظ بعض لوگ شیعہ تھے، ہے نا. جی انہوں نے لکھا نا شروع میں، دیکھیں قدیمی زمانے سے ہماری ان سادات یا شیوخ میں بھی رشتہ داری چلی آئی ہے جو کہ شیعہ مذہب رکھتے ہیں. 2 سیکنڈ میں اسپیکر آپ پر ایک نظر ڈالوں. ہاں جی، ہیلو جی بولے. ہاں تو اب میں تو آپ کے کہنے کا ان کی رشتہ داریاں شیعوں میں تھی، ہے نا؟ جی ہاں. تو پھر اس سے کیا مطلب کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس سے سادات نہیں ہو سکتے؟ نہیں، سادات اصل میں کیا ہے، اب سادات تو وہ آج بھی شیعہ لوگ خود کہتے ہیں. ابھی کل ہی ہماری شیعہ سے بات ہوئی تھی، اس نے حضرت عمر کے اوپر بڑا گندا الزام لگایا، بے شرم مردود نے. وہ شیعہ نہیں. سید دیکھیں رفیق بھائی، آپ 2 سیکنڈ میری بات سنیے گا. بات نہیں، شاید آپ کو اتفاق نہ ہو، مگر اصلاً حقیقت یہی ہے کہ بھائی یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دفاع میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کسی بھی ایسے عالم سے رابطہ کیجیے جو اسماء و رجال کو جانتے ہوں. جی اچھا. ہاں، وہ آپ کو یہ 2 فرق بتا دیں گے کہ بھائی شیعہ اور رافضی 2 الگ الگ قومیں ہیں. جی ٹھیک ہے. اور جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بھائی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ بڑی بری باتیں کہہ رہا، تو وہ شیعہ نہیں، وہ رافضی تھا. ہاں، اور جو شیعہ ہے بھائی وہ حب اہل بیت میں ہے، مگر وہ شب شیخین کا قائل نہیں ہے. اسی لیے آپ کو اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں احادیث کے، اس میں راویوں میں آپ کو ثقہ راوی رافضی نہیں ہوگا، شیعہ ہوگا اور ثقہ ہوگا. بخاری میں بالکل بخاری کے اندر متعدد روایتیں، میں تو متعدد تو چھوڑے سینکڑوں روایتیں ایسی ہیں جس میں راوی شیعہ موجود ہے. جی ہاں بالکل. تو ہاں، تو جس چیز کا رد بر صغیر کے اندر ہوا کہ ان لوگوں سے ہمیں کوئی رشتہ ناتا نہیں رکھنا، اور وہ اپنے آپ کو المعروف یہاں شیعہ کہتے ہیں، وہ اصلاً روافض ہی تھے. جی ہاں، وہ اصلاً رافضیوں کا رد ہوا. مگر یہاں حضرت نے بھی شیعت کا ذکر کیا ہے، مگر شیعت کو بھی پسند نہیں فرمایا. حضرت نے کہا بھائی یہ چیزیں ختم ہو گئی، اب بقدر تھوڑی بہت کہیں ہو
میں اپنی بات یہاں پہ روکتا ہوں، میں 2 منٹ. ہاں، اور حضرت آپ نے وہ صفحہ پڑھا ہے تو آپ نے بھی ایک بات پہ غور کیا ہوگا. جی اس کو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اچھی بات سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ کہا یہ مرض اودھ کے شیعی حکومت کی وجہ سے تھا، تو اس کو لفظ مرض سے گردانا ہے. جی بالکل. تو ان کو یہ اس چیز کو وہ بھی پسند نہیں کر رہے. جی. اور اگر نکاح کی جہاں تک بات ہے تو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی وہ خود شیعہ تھی. تو وہ شیعہ جو سچ مچ کے جنہیں شیعہ عقائد کا علم ہے کہ وہ شب شیخین کے قائل نہیں ہوتے، وہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہوتے، وہ تہمت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائل نہیں ہوتے. جیسے حضرت ایک امام ہے حضرت عبد الرزاق سنانی، جن کی مصنف ابن عبد الرزاق ہے. جی ہاں. ان کی وضاحت ان کے شاگردوں نے نقل کی کہ حضرت فرماتے تھے میں شیعہ ہوں. اچھا. مگر میں ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ کی روایت اگر اپنی کتاب میں نہ نقل کروں تو میں اسی دنیا میں آگ میں جل کے مر جاؤں. جی ہاں، تو یہ شیعہ تھے. اور اس زمانے میں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں دراصل روافض ہیں. جی. اور ہم کیا ہے نا، ویسے جو لفظ شیعہ ہے اس کا معنی ویسے تو گروہ ہوتا ہے، اور یہ لفظ شیعہ جو ہے قرآن میں بھی بعض مقامات پر موجود ہے. ہاں، 3 یا 4 مقامات پر موجود ہے. سورۃ مریم کے اندر بھی آیا تھا، اسی کو لکھا ہے شیعہ ہے نا. تو شیعہ کا معنی ویسے تو گروہ ہوتا ہے. اب جیسے اہل حدیث کہتے ہیں بھائی حدیث میں لفظ اہل حدیث آیا ہے، لیکن حدیث میں جو لفظ اہل حدیث ہے وہ محدثین کے لیے آیا ہے. محدثین حدیث میں آیا ہے اہل حدیث. جی ہاں، ترمذی کی روایت ہے نا، وہ ترمذی میں روایت نمبر غالباً 299 شاید یا 199. تو کیا ہے عند اہل الحدیث، تو اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا اسلام 368 میں اس کو لکھا ہے کہ محدثین کے نزدیک، یعنی اس میں نہیں دیکھیں یہ تو امام ترمذی کی رائے میں آیا ہے نا لفظ اہل حدیث. جی ہاں، وہ اسی کو لیتے ہیں نا، وہ اہل حدیث اسی کی طرح منسوخ کرتے ہیں. وہاں تو ایک مقام پوری ترمذی شریف میں ایک مقام پر لفظ اہل حدیث ہے. جی. اور پوری ترمذی میں شروع سے آخر تک عند الفقہاء، عند الجمہور، عند الفقہاء آیا. یہ اس جاہل کو نہیں دکھ رہا ہے؟ وہی بات یہ ہے کہ ان کو اپنی بات ثابت کرنی ہے نا. ارے یار، بات وہ بھی ثابت کرو جو لکھنے والے کی اپنی مراد ہو. جی یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا حدیث نمبر 199 ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ہمیں افریقی محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. یہ امام ترمذی نے لکھا ہے. تو اس کا عربی ترجمہ جو ہے وہ یہ وہ تو نہیں ہے عبد الصمد ابن عبد الرحمن الافریقی، یہ راوی ہے. ہاں، یہ راوی ترمذی میں ہے. جی ہاں. تو اب دیکھیں اگر مسئلہ یوں ہے جیسے لفظ شیعہ، اب شیعہ ہے یا کسی بھی گروہ، ہم نے جو اپنے اکابر سے سنا پڑا وہ یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو فقط شیعہ کہتا ہے لیکن وہ اگر ضروریات دین کا منکر نہیں ہے تو ہم اسے کافر نہیں کر سکتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت کے فتاوے میں غالباً یہ صراحت نہیں ہے حضرت. نہیں ایسا ہے نا، دیکھیے اصل میں مسئلہ کیا ہے، دیکھیے جب انہوں نے رد الرافضہ کری ہے تو رد الرافضہ میں انہوں نے ان کے گندے عقیدوں کا رد کیا ہے رد الرافضہ کے اندر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو صراحتیں ہوتی ہیں، یہ تصریحات ہوتی ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بیان ہی کسی کتاب سے نہیں نکل پاتی ہیں. اصل میں ان چیزوں کو الگ کرنا پڑتا ہے جس میں حکم کفر لگایا جا رہا ہے نا. میں آپ کو میرے ذہن میں مطلب صفحہ نمبر اور جلد یہ نہیں ہے، مگر ہمارے ایک مولانا تھے، مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ. جی. انہوں نے رد رافضیت پر بہت کام کیا، یہاں تک کہ وہ نعرہ لگواتے تھے اپنے اسٹیج سے کافر کافر شیعہ کافر.
अच्छा। हाँ, उनको कितनी गोली मारी है? 2 गोलियां तो उनके बदन से निकली है। अच्छा, हाँ, उनको शहीद किया गया था वो कहाँ क्योंकि की बात? उन्होंने सिपाही साहब, ये पाकिस्तान के थे, जंग पाकिस्तान में आता है ना, जी, हो तो सकता वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक जमात बनाई थी, वो आज भी मौजूद है, जी। सिपाही साहबा, वो बानी थे उनके। तो उन्होंने भी एक फतवा, वो मतलब तीनों चारों मसलक का फतवा सुनाते थे कि देवबंदियों ने भी ऐसे ऐसे अकीदे रखने वाले को काफिर कहा है, अहले हदीसों ने भी, बरेलवियों ने भी, जमात इस्लामी ने भी। बिल्कुल। तो उसमें एक फतवा इस तरह से आया कि खान साहब बरेलवी फरमाते हैं कि शियों का छोटा हो या बड़ा, जाहिल हो या देहाती हो या शहरी, इनके कुफ्र में और अजाब में शक करने वाला भी काफिर है। गालिबन एकदम यही लफ्ज है उन्होंने जो सुनाया था। इसका कोई हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आप ये भी देखिए ना, आज हिंदुस्तान में और हमारे हिंदो पाक बांग्लादेश वगैरह में जितने भी खुद को लोग शिया कहते हैं, ये खुद को कहते तो शिया हैं कि हम शिया हैं, और शिया से मुराद ये लेते हैं शियाने अली, लेकिन इनके अकायद इतने खतरनाक हैं कि इनके इमाम खुमैनी ने अपनी एक किताब में ये तक लिखा है कि मैं उसको खुदा नहीं मानता जिसने उस्मान को खिलाफत अता फरमाया। ये यूं कहा कि उस्मान ने इसे खलीफा बनाया, मैं उसको रब नहीं मानता या उसे खुदा नहीं। देखें, खैर ये जो खुमैनी था, ये तो इसके बारे में तो हमारे नजदीक, यानी हमारे उलमा के नजदीक इत्तेफाक है कि भाई ये खात्मा बिल्कुफर था इसका, इसके अकायद सही नहीं थे, क्योंकि इसने अपनी किताब कश्फ नूर में, वो बड़ी 100 जिल्दों के करीब वो किताब है, उसमें इसने ये ऐसी बकवासा। अच्छा, एक चीज और है, हाँ, इस ताल्लुक से आपने वो सुना होगा, आला हजरत किसे कहते हैं, जानते हैं आप? आवाज आ रही है? This call is now being recorded. हाँ, वही तो उसकी किताब है कश्फ असरार, वही कश्फुल असरार। हाँ, और सहीफतुन नूर हज़रत उस्मान के बारे में कि जिसने उस्मान को खलीफा बनाया, मैं उसे खुदा नहीं मानता माज़अल्लाह। और एक और किताब है, कश्फ असरार तो छोटी किताब है, और सहीफतुन नूर 100 जिल्दों से ज्यादा की किताब है। उसमें इसने लिखा है कुरान पे सरसरी नजर डालने से नौज़बिल्लाह मालूम पड़ता है, उसने नौज़बिल्लाह नहीं लिखा, वो हम कह रहे हैं, उसमें लिखा है कुरान पे सरसरी नजर डालने से ये मालूम होता है कि कुरान में तहरीफ हो गई है जी। और अब देखिए आप, अब जो ये जो खुमैनी था, खुमैनी को आज के शिया अपना इमाम मानते हैं, इमाम इनकलाब मानते हैं। हेलो, हाँ, कह रहा हूँ इमाम इनकलाब मानते हैं और आयतुल्लाह भी मानते हैं। हाँ, आयतुल्लाह तो असल में इनके यहाँ पे एक लक़ब होता है, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, कि जैसे हम लोग बोलते हैं हजरत मद्दजिल्लाहुल आली, तो ये लोग आयतुल्लाह कहती हैं। आयतुल्लाह ये अक्सर अपने आलिमों कहती है, वो मसला नहीं है। बहरहाल एक बात करें, हाँ, आला हजरत जानते होंगे आप, किनको कहा जाता है? लफ्ज आला हजरत, हाँ, तो ये तो अभी आपके यहाँ खान साहब बरेलवी को कहा जाता है। अच्छा, उनसे पहले ये लक़ब मैंने सुना है कई लोगों के बारे में, मसलन सल्तनत उस्मानिया के जितने भी सलातीन हुए हैं सबके लिए लफ्ज आला हजरत का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, और हजरत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाही अलैह के बारे में भी आला हजरत का इतलाक हुआ है किताबों में। उनमें तो उनके बारे में तो तज़किरतुर रशीद में मैं कह रहा हूँ कम से कम 300-400 मकाम से ज्यादा लिखा है आला हजरत, बल्कि हर पेज पे लगभग 2-3-4 जगह मिल जाएगा आला हजरत जगह जगह। तो उनके बारे में भी एक वाक़या लिखा है कि उनकी भावत जो थी वो शिया मजहब थी। क्या मतलब? उनकी जो भावज यानी भाभी, अच्छा, एक ख्वाब उसने बयान किया है ना कि उन्होंने ख्वाब देखा कि उनके यहाँ पर जो है उनकी भाभा जो है खाना पका रही थी और अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तू हट जा, इमदादुल्लाह के जो मेहमान है वो उलमा है, उनके लिए खाना मैं पकाऊंगा। तो इस तरह से उसने ख्वाब लिखा है तज़किरतुर रशीद में। तो उसमें भी लिखा है कि उनकी जो भाभा थी वो शिया मजहब पर थी या शिया मजहब से उनका ताल्लुक था, ऐसे में लिखा है। लेकिन देखिए इसके बरक्स आज सोशल मीडिया पर हो गया रहा है कि आला हजरत पर सिर्फ एक वजह से, वो वजह क्या है आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। अल बरेलवियत किताब लिखी है एहसान नहीं ज़हीर ने।
आला हजरत का नाम था अहमद रजा खान, उनके वालिद साहब का नाम था नकी अली खान, उनके दादा का नाम था रजा अली खान और दादा थे काजिम अली खान। तो बंदे ने अली खान होने की निस्बत से उनको शिया साबित करा है कि ये तो शिया थे। मगर ये जो मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी हैं, ये इनके पुरखे यहाँ के नहीं थे, ये आपको मानना पड़ेगा। तारीख यहाँ के थे, वहाँ के थे, उससे बहस नहीं है ना, बहस है तारीख के जुमरे में आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ से पहले ये कहाँ आबाद हुए थे मालूम है? पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जिसे शीश महल कहा जाता है। अच्छा। वो आला हजरत के वालिद साहब की रिहाइश गाह रही है। ठीक है, वो आए कहीं से भी, वैसे सुनिए आबिद भाई, मैं बात बाद में करूंगा, जरा मैंने आपको टाइम दिया था, वो आ गए, बार बार फोन कर रहे हैं। हाँ अच्छा, अभी दरमियान में फोन आया था तो मैंने कहा ना कि हाँ मैं 5 मिनट में आता हूँ। अच्छा हाँ मैं फिर बात करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कल करेंगे बात, और क्या है ना। हाँ अब्दुल्ला